بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رپورٹ شامل کریں گے کمبر شادات کوٹ سے اپنے بیورو چیف فراز بنگی کی۔ میرو خان تعلقہ اسپتال سالانہ 2.5 کروڑ کے بجٹ رکھنے والا کوئی بھی عوام کو سہولت دینے میں مکمل ناکام ہو چکا ہے۔ ایم ایس ڈاکٹر غلام عباس کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی۔ ہسپتال کے کافی عرصے سے 3 ایمبولینس ایکس رے مشین خراب، عوام کو ایم ایس ڈاکٹر غلام عباس کھیری کوئی سہولت دینے کو تیار نہیں۔ خراب ایمبولینس کا روزانہ لاگ بک بنتا ہے، پیٹرول ڈیزل کا روزانہ استعمال لکھا جاتا ہے، جعلی پیٹرول ڈیزل کے استعمال کے واؤچر بنتے ہیں، جبکہ ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ایمبولینس گاڑیاں ٹائروں کے بجائے اینٹوں پر کھڑی ہیں۔ پھر یہ ڈیزل اور پیٹرول کون سی ایمبولینس پر ایم ایس خرچ کرتا ہے؟ اگر کوئی سیریس مریض، زخمی مریض، حاملہ عورت آ جائے تو اس کو لاڑکانہ کے اسپتال منتقل کرتے ہیں۔ لاڑکانہ اسپتال پہنچتے کئی زخمی حاملہ عورتیں اور سیریس مریض راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ وہ لاڑکانہ اسپتال جانے کا خود ہی بندوبست کرتے ہیں۔ اسپتال منتقل کرنے کے لیے میرو خان ایم ایس ان کو کوئی بھی ایمبولینس مہیا نہیں کرتا۔ میٹرنٹی ہوم پر میرو خان کے ڈی ایس پی نے ایم ایس کی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے اس پر ڈی ایس پی آفس قائم کر دیا ہے، پر ایم ایس یا ڈی ایچ او اس کو خالی نہیں کروا رہے، جو کہ میرو خان کے عوام کو فائدہ دینے کے بجائے باعث تشویش ہے۔ ایم ایس میرو خان غلام عباس کھیری صرف بجٹ کھانے میں مصروف عوام کو جان بوجھ کر ایمبولینس ایکس رے مشین ٹھیک کروا کر نہیں دے رہا۔ ان کے ریپیئرنگ کا بجٹ ہونے کے باوجود اور نہ ہی مریضوں کو کوئی ادویات فراہم کرتا ہے۔ ہسپتال کے کروڑوں روپے کے بجٹ آسانی سے ہڑپ کروں عوام کو کوئی ریلیف نہ ملے۔ وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر صحت، سیکرٹری صحت اور محتسب اعلیٰ ایم ایس میرو خان ڈاکٹر غلام عباس کھیری کی کرپشن پر نوٹس لے اور کارروائی کرے۔ اور اب شامل کریں گے لورالائی سے اپنے بیورو چیف میاں طاہر بشیر ارائیں کی۔ میونسپل کمیٹی لورالائی کے ہال میں عالمی یوم ٹی بی پی پی ایچ آئی اور مرسی کورسپ کے تعاون سے منایا گیا، جس میں ڈاکٹر محمد فہیم ڈسٹرکٹ سپورٹ مینیجر پی پی ایچ آئی نے صدارت کی اور ان کے ہمراہ ڈاکٹر حبیب اللہ رحمان ٹی بی کوآرڈینیٹر، نقیب اللہ نیوٹریشن کوآرڈینیٹر، اختر محمد ایم این اے افسر پی پی ایچ آئی، ریاض احمد لیب انچارج اور بی ایچ یوز اسپتال کے میل اور فیمیل نے شرکت کی۔ ڈاکٹر حبیب اللہ رحمان نے شرکاء کو ٹی بی کے بارے میں آگاہی دی اور کہا کہ ٹی بی ایک جان لیوا بیماری ہے اور پھیلنے والی بیماری ہے۔ ایک ٹی بی مریض 12 سے 15 انسانوں میں یہ مرض پھیلا سکتا ہے اور ٹی بی کے جرائم کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہوگی۔ اختر محمد نے اس موقع پر شرکاء سے کہا کہ ہر بیماری دوائیوں سے نہ کم اور نہ ختم ہو سکتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے ہمیں اس بیماری کے حوالے سے آگاہی ہو، بیماری کیوں لگتی ہے، ان کے علامات کیا ہیں، اور اس حال میں آج اگر 50 سے زائد شرکاء ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ پیغام 50 گھروں تک پہنچایا ہے اور پی پی ایچ آئی کے مقاصد میں یہ بھی ایک مقصد ہے کہ عوام کو بیماریوں کے بارے میں آگاہی دے۔ آخر میں ڈاکٹر فہیم نے شرکاء کو بتایا کہ اگر کسی کو بھی ان علامات ظاہر ہوں وہ پورا ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ گھر میں یہ بیماری کسی اور کو نہ لگے، اور آج کل تو مرسی کورسپ کے پاس جدید ڈیجیٹل ایکس رے مشین ہے اور مفت ادویات فراہم کر رہی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ان ریسورسز سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر کا دورہ گجرات۔ صوبائی وزیر تعلیم پنجاب منصور قادر نے ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ورک کے ہمراہ مفت آٹا فراہمی کے مراکز کا بھی دورہ کیا۔ صوبائی وزیر تعلیم پنجاب منصور قادر نے آٹا مراکز پر انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر کا کہنا تھا کہ آٹا فراہمی مراکز پر شہریوں کو عزت و احترام کے ساتھ آٹا فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آٹا فراہمی مراکز پر بہترین انتظامات یقینی بنائے گئے ہیں، آٹا کے معیار اور وزن پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر کا کہنا تھا کہ رجسٹر نہ ہونے والے افراد کی شفقت سے رہنمائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامی افسران مسلسل آٹا فراہمی مراکز کی نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غفلت کے مرتکب افسران و عملہ کا سخت محاسبہ کیا جائے گا۔